آدمی مانا جاتا ہے، جو گورنر مانا جاتا ہے. ہاں اس دور کا اتنا بڑا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی آدمی نہیں ہے. یہ سالم بن عبداللہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. سالم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے آگے پیچھے دیوانے کی طرح اس کے پیچھے یہ سالم بن عبداللہ جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جا رہے ہیں. اس گورنر نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین نے دیکھا یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، اس کے کپڑے تو پھٹے پرانے، لیکن آدمی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے بتاؤ. بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے، ان کا نام سالم ہے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے. یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ قرآن و حدیث کے بہت ہی بڑے جانکار آدمی ہے. یہ خلیفۃ یہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے. اچھا یہ قریب گیا. کون؟ بادشاہ. اس دور کا بادشاہ ہی سمجھیے. وہ قریب گیا کس کے پاس؟ سالم بن عبداللہ کے پاس. اور جانے کے بعد کپڑے کو دیکھا، کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا بھی ایسی ہی ہے. کہتا ہے سلی حاجہ. او سالم بن عبداللہ بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، لیکن سالم بن عبداللہ کوئی حاجت ہو تو ضرور بتاؤ. ڈائریکٹ نہیں کہا تمہارا کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا ٹھیک نہیں ہے، یہ دے دوں. ڈائریکٹ پوچھتا ہے سلی حاجہ، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کچھ چاہیے تو بولو. آج کے دور کا اگر یہاں کا آپ کی دیدی اگر کہہ دے کسی سے کچھ چاہیے کیا، کتنا لسٹ بنا کر کے دے دے گا. یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. مسجد میں بول دے کچھ چاہیے کہ یہ چاہیے، پنکھا چاہیے. اب بتائیے لگے گا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا مسجد کے اندر اس کا پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں. وہ سب سے مسئلہ بعد میں مولوی صاحب پنکھا لگا دے، یہ لگا دے، یہ لگا دے، لگے گا کہ نہیں؟ یہاں سالم بن عبداللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اے سالم یہ بتاؤ سلی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو. سالم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم تم سے مانگیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم اسماعیل نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے مانگوں، میں کسی اور سے سوال کروں؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے گھر میں آپ سے کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہمیں چاہیے. بادشاہ تو ایک دم تل ملا گیا. امیر المومنین اچھا ہم سے یہاں نہیں مانگ رہا ہے. انتظار کرتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا. جب طواف ختم وہاں سے نکلے سالم بن عبداللہ تو پیچھے پیچھے یہ گورنر بھی جاتا ہے اور اسی خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے جہاں سالم بن عبداللہ کھڑے اور خانہ کعبہ سے نکل رہے. دروازے کے پاس پہنچتے اور دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ گورنر بھی پیچھا کرتے ہوئے اس مولانا کے پاس پہنچتا ہے، اس عالم کے پاس، سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے ہیں اے سالم یہ بتاؤ تمہیں تو شرم آ رہی تھی اللہ کے گھر میں مانگنے سے، تم نے تو اللہ کے گھر میں مانگا نہیں، اب یہاں تو مجھ سے مانگ سکتے ہو. میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارے یہ کپڑے پھٹے پرانے، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑا دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے بنگلہ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے مکان دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے سکتا ہوں، دینار و درہم دے سکتا ہوں. اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے؟ یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش ہے بولو. سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں؟ تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ بتاؤ. دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے؟
دنیا کی کیا آخرت کی؟ کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تو میں مالک نہیں، مرنے کی بات کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر لوں گا، وہاں کی تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں دنیا کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں۔ تیرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان دے دوں گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دوں گا، دینار و درہم نہیں ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اے سالم آخرت کی ضرورتوں کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ چیخ کر کے کہتے ہیں بادشاہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی، جس دنیا کا تم مالک نہیں ہے اس دنیا کو میں تم سے کیسے مانگوں، اس دنیا کو میں تم سے کیسے طلب کروں؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، جس کا تم مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیسے تم سے مانگوں؟ ایک چیز کا گورنر کیا تو بن گیا؟ تم بولتا ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، اگر یہ ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے کریں گے، ایک جوتا بھی مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو، وہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، قبروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھاگنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوتا ہے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو۔ حضرت زکریا کی اس ایمان کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں، جب زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں، بغیر موسم کے۔ ابھی آپ کے یہاں آم کا موسم نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن آج ہمارے کسی بھائی نے آج مجھے مچھلی میں آم ڈال کر کے کھلایا، اب کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہو سکتا آپ کے یہاں موسم ویسا ہو، لیکن جو موسم نہیں وہ پھل مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دور میں جہاں دور دور سے پھل آیا کرتا تھا اور بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا، مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھا بغیر موسم کا تو سوال کر بیٹھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ سوال دیکھیے، اگر آپ ذمہ دار ہے تو احساس ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دیا کس نے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، پتہ ہی چلا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے کیوں پوچھتے ہیں یہ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ بغیر موسم کے پھل، انار کا موسم نہیں انار ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، اے مریم بتاؤ کون لا کر کے دیتا ہے؟ حضرت مریم چیخ کر کے کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اے میرے کفیل، اے میرے خالو، اے زکریا علیہ السلام میرے اوپر شک نہ کریں، کسی لڑکی کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا بغیر موسم کی جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو ابھی تو میں 80 سال کا ہوں، ابھی تو میں 85 سال کا ہوں، 80 ایئر کا ہوں، 80 سال کا بھی ہو چکا ہوں، ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ اسی درمیان حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلایا، رات کو اٹھے نماز میں اور نماز کے دوران حضرت زکریا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں